السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے بارے میں تحقیق سے متعلق ہے۔ زاد المعاد جلد 4 صفحہ 378 پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزیں جسم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 رنج، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، نمبر 4 راتوں کو دیر تک جاگنا۔ 4 چیزیں چہرے کو سکیڑ دیتی ہیں اور اس کی تازگی، مسکراہٹ اور خوبصورتی چھین لیتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 بے شرمی، نمبر 3 بغیر علم کے بہت سارے سوالات پوچھنا، نمبر 4 گناہوں کی کثرت۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو چہرے کی شان و شوکت میں اضافہ کرتی ہیں۔ نمبر 1 شرافت، نمبر 2 وفاداری، نمبر 3 سخاوت، نمبر 4 تقوی۔ 4 چیزیں بغض اور نفرت کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 جھوٹ، نمبر 4 چغل خوری۔ 4 چیزیں رزق کھینچ کر لاتی ہیں۔ نمبر 1 قیام اللیل، نمبر 2 رات کے آخری پہر کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 3 پابندی سے صدقہ کرنا، نمبر 4 دن کے شروع اور آخر میں اذکار کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق رک جاتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 صبح کو سونا، نمبر 3 نماز میں کمی کوتاہی کرنا، نمبر 3 سستی اور کاہلی کرنا، نمبر 4 خیانت۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اچھی عادتیں ہم میں پیدا فرما دے۔ یاد رکھیں، جس چیز کو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں اس کی دوسروں کو دعوت دیں، دوسروں کو اس عمل کے لیے تیار کریں۔ جب ہم کسی کو کسی عمل کے لیے تیار کریں گے، چاہے برے عمل کو چھوڑنا ہو یا نیک عمل کو کرنا ہو، جب ہم دوسروں کو تیار کریں گے تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پر وہ عمل ہم میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ذکر اذکار کی توفیق ملے تو ہم اللہ رب العزت کے ذکر کی دوسروں کو دعوت دیں، ان کو ترغیب دیں، اس کے لیے ان کو تیار کریں۔ یا ہم رات کو جلد سونا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کو رات کو جلد سونے کی فائدے بتائیں، اس کے لیے ان کو تیار کریں کہ رات کو جلد سونے کے کیا کیا فائدے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو تیار کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ خوبیاں ہم میں آتی جائیں گی۔ اور اگر ہم چاہیں کہ کوئی برائی ہم سے دور ہو جائے، کوئی بری عادت ہماری چھوٹ جائے، تو اس برائی اور بری بات کی نفرت دوسروں کے سامنے بیان کریں، دوسروں کے سامنے رکھیں کہ اس میں یہ برائیاں ہیں، فلاں فلاں اس کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں یا اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ جب ہم دوسروں کو کسی بری عادت سے بری بات کو چھوڑنے کے لیے تیار کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ بری بات اور عادت ہم سے بھی نکل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو کسی اچھی بات کی ترغیب دے رہے ہوں یا بری بات سے اس کو نفرت دلا رہے ہوں تو ہمارا جذبہ یہ ہو کہ یا اللہ میں یہ خوبی میرے اندر پیدا کر دے، یہ خوبی میرے اندر بھی پیدا کر دے اور اس برائی سے مجھے بچا لے۔ جب ہم اس جذبے کے تحت بات کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے فائدہ عطا فرمائیں گے، اور جن کے سامنے بات کی جا رہی ہے ان کو بھی اس سے فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو نیکی کے اعمال پر اور اچھی عادات کو اپنانے والا بنا دے اور دوسروں کو بری باتوں سے روکنے والا اور خود بری باتوں کو چھوڑنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام بری باتوں کو، بری عادات کو ہم سے دور کر دے اور خوبیوں سے ہمیں مزین کر دے۔
اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔